پڑھیں گے اسأل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اگر آپ کو عربی اتنا مشقت ہے تو اردو بولو، اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. دنیا بھی ہماری اچھی بنا، اللہ آخرت بھی اچھی بنا. تو ہمیں خالی آخرت کچھ مانگیں گے تو دنیا بھی تنگی آتی، آزمائشیں بڑھ جائے تو ہم دنیا میں بھی اللہ سے مانگو. آخرت اصل ہے، دونوں اللہ سے مانگو. ایسے مت مانگو اے اللہ ان کو دیا نا اتنا دینے کے تو اس سے زیادہ دے، انہیں ایسا چلتا اللہ اس سے بھی زیادہ میں اس کے سامنے سیدھا تار کو چلتا نہیں. جو بھی اللہ دیے ہیں اس پر صبر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کو حمامۃ المسجد کہتے تھے. کیا بولتے ہیں؟ حمام کے معنی کیا ہے؟ کبوتر. حمام نہیں کھانے کا، حمام کے معنی عربی میں اردو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کبوتر. ان کا نام ان کو صحابہ بلاتے تھے حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر. کہتے بھی ضرورت میں باہر گئے کیا پھر مسجد پر کہتے گھر کام کی کیا ضرورت سے پر پھر مسجد پر. حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر. ان کو دل میں ایک ارادہ آئے، اب میں کہتے بھی حضور سے دعا میں ہے مالدار ہونے کا. کتنے دن سے ارادہ حضور کو جگ بولے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ کو بھی جتنا اللہ دیا اس میں سب نہیں تمہیں دعا کرو. حضور تسلی دے پھر چلے گئے. پھر دوسری مرتبہ، 3 مرتبہ ایسا. تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ صحابہ کے مال میں اللہ ترقی دے، اللہ صحابہ کو مال دے. حضور دعا اور مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. مسجد سے دور ہوتے رہے دور ہوتے رہے ہوتے رہے. ہمیشہ مسجد میں رہنے کا 5 نمازوں میں رہتے تھے. پھر 5 نمازوں کے بجائے 3 نماز میں رہتے تھے. پھر اس کے بعد 2 نماز میں رہتے تھے فجر اور عشاء میں. سارا دن بکریوں کے پیچھے، اونٹ کے پیچھے، گھوڑوں کے پیچھے چل جاتے تھے. اور پھر ہوتے ہوتے جمعے میں آتے تھے فقط. پھر اور بھی بڑھا تو مہینے میں 1 مرتبہ. پھر اور بھی مال بڑھا تو صرف عید میں حضور سے ملاقات. پھر اور بھی مال بڑھا تو دور ہوتے گئے جنگلات میں بکریوں کا، اونٹوں کا بڑا ریوڑ ان کے پاس آ گیا. بہت بڑے میں ہوتا. دعا کون کرے؟ سب پیارے حبیب کرے. ان کی دعا کہاں سے اترے گی؟ فوراً قبول ہو گئی. سالبہ فل مال اللہ تھا. کیا نام ان کا؟ سالبہ. فل اللہ مال دے دیا. اب پھر اللہ نے حکم فرمایا زکات. اب زکات کے مال لینے کے واسطے 2 صحابی کو بھیجے، جاؤ ان کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. سالبہ کیا کرنا تھا؟ حضور کی دعا تھی ہمارے ساتھ، ان کی دعا کی بدولت اللہ نے اتنا مال دیا. اب میں حضور بولے ہیں زکات میں دے دوں. انہوں کیا پوچھے حضور میرے پاس تو اس لے لگا بولے کہ اور کس کے پاس بھی لے لگا نہیں، دوسرے کے پاس بھی گئے. اچھا بھائی ان کے پاس جا کر ان کے پاس گئے. جا کر انہوں کیا کرے جتنا حضور بولے اس سے بھی اچھا دیا، اس سے بھی بہتر. اب ان کے پاس دے تو انہوں کیا بول رہے پھر واپس آئے تو میں کمایا سمجھ گئی دینا. دعا کس کی صاحب کس کی تھی؟ حضور کی دعا تھی. اگر انہوں انکار جب وہ 2 صحابی واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنے سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام سنایا اور اسلام میں، شریعت میں، دین میں سالبہ کا مال اللہ نے حرام کر دیا. سالبہ کا مال کیا ہوا؟ حرام کر دیا. پھر اتنے دور ہوئے کہ حمامۃ المسجد کا نام تھا ان کا، اب حمامۃ النار کا، جہنم کے ابو کبوتر بن گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، میرا مال لے لو نا. انہوں بولے حضور لیے نہیں تو میں کیسا گیا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں آئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ حضرت
حمامۃ المسجد تھے، اب وہ حمامۃ النار، جہنم کے کبوتر۔ تو جتنا اللہ ہمیں دیے ہیں اس پر صبر کرتے ہوئے، انہیں اتنا دیا نا اتنا دیا نا، اسے دیے ہیں اللہ کیا تمہیں خیر کا کام کرا دیں گے، ہمیں دیے تو ہمیں اکڑ لگیں گے، کسے معلوم ہمیں بھی وہ مال دے لگے کرتے بھی حرام میں پڑتے کہ معلوم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جتنا اللہ ہمیں دیے ہیں وہ ہماری اچھائی کے لیے، اپنی ذات کے ہمارے لیے جو خیر ہے اللہ اسے، ہم نہ جو اچھا ہے اتنا دنیا میں منگے لیں گے، ہے نہیں، دنیا بھی منگ لیں گے ابھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ اور ایک پہاڑ مل جائے، ہے نہیں؟ بڑے آدمی بولیں گے پیٹ بھریا تو بھی ہنکی بھرتا نہیں اس کے، بولتے نہیں پیٹ بھریا تو بھی ہنکی بھرتا نہیں اس کے، موت تک بھرتی نہیں ہنکی، موت آ کر اس کی آنکھوں میں مٹی ڈال کو بھرتے سے۔ اس لیے جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر ہمیں استقامت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر کی زندگی عطا فرمائے، خیر کی